لیکن یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ آیا ہے کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے ہیں. تو آپ 80 سال پیچھے امام حنیفہ تک پہنچ گئے, 1400 سال پیچھے پہنچ گئے, تو 80 سال تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا. یہ جواب بھی غلط ہے. یہ اس لیے غلط ہے کہ آپ جن علماء کو فالو کر رہے ہیں نا, آپ کی عوام, وہ 1400 سال پہلے نہیں جا رہے ہیں, وہ اسی صدی میں آ کے بریک لگا لیتی ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ائمہ مجتہدین تک پہنچ رہے ہیں. دیکھو ڈائریکٹ حدیث کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا اس زمانے میں, اس لیے کہ کسی مسلک میں ایک حدیث اگر ہے تو اس کی تائید کر رہی ہے, تو دوسری حدیث اس کے خلاف بھی جا رہی ہے. تو آپ علماء ہی سے پوچھتے ہو کہ 2-4 قسم کی حدیثیں ہیں, ان میں آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا مسئلہ کیا ہے. جیسے امام کے پیچھے فاتحہ. ماشاء اللہ مفتی صاحب, جس آئیڈیالوجی پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور جس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو تو اہل حدیث ہو جانا چاہیے. آپ کو دعوت ہے جو ہے اسٹریم کے پلیٹ فارم سے کہ آپ جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں وہ تو تھوڑا سا تبدیل کر دیجیے. ابھی میں جواب دوں گا تو وہ تو آپ ہم کو راہ دکھا رہے ہیں. آپ کو تو اہل حدیث ہونا چاہیے. آپ جس انداز کی فکر رکھتے ہیں, جو سوچ آپ کی ہے نا, اور جو خیالات آپ کے ہیں, وہ اہل حدیثوں سے قربت والے خیالات ہیں. یعنی آپ تھوڑا سا خلوت میں سوچ لیجئے تو آپ اہل حدیث ہو جائیں گے تنہائی میں. آپ نے جو جواب دیا نا مفتی صاحب, یہ آپ کا بھی تو جواب غلط ہے. آپ کی عوام مسئلہ ڈائریکٹ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتی ہے. ڈائریکٹ آپ کی عوام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتی ہے. کیا امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہے جس میں ان کے مسائل لکھے ہوئے ہیں اور عوام جو ہے وہ کتاب دیکھ کر کے اور مسئلہ جان لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کی عوام بھی مسئلہ آپ سے پوچھتی ہے, اور آپ جو جواب دیتے ہیں وہ بھی ہر دم امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. بنیادی طور پر آپ اپنے مسلک کے علماء کا مسئلہ بتاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, ان کو ماننے پر راستہ حل ہو جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا, راستہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ سے پوچھتے کہاں ہیں؟ جس مسئلے سے آپ نکلنا چاہ رہے ہیں وہ مسئلہ تو امام ابو حنیفہ کی تقلید میں بھی باقی ہے. آخر آپ بھی جو ہے مسئلہ بتاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی تقلید میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ عوام الناس ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ جو مجتہد رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب دیکھے اور مسئلہ لے لے. ایسا تو نہیں ہے, اس کی صورتحال تو نہیں ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ان کو فتویٰ بتاتے ہیں, وہ بھی بنیادی طور پہ اپنے مسلک کے علماء کا فتویٰ بتاتے ہیں. آپ خود مفتبی قول کی تلقین کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ کی اسی یا دوسری ویڈیو میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ایک امام کی تقلید مسئلے کا حل ہے, تو بھائی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں دیکھ کر کے مسئلہ مل جائے, کیونکہ آپ کے بقول قرآن و سنت سے مسئلہ نکالنے میں پریشانی ہے. قرآن و سنت سے مسئلہ نکالنے میں پریشانی ہے. حدیثیں کئی طرح کی ہیں, تو ان کئی طرح کی حدیثوں میں سے ٹھیک مسئلہ نکالنے میں بڑا اضطراب ہو جاتا ہے, بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جائے, کیونکہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے میں یہ پریشانی نہیں آئے گی. لیکن وہ پریشانی تو آ رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کچھ اور ہے, صاحبین کا قول کچھ اور ہے, بعد کے متقدمین علماء احناف کا قول کچھ اور ہے, پھر اور بعد میں پھر مفتبی قول بن رہا ہے, اور پھر عالم جو ہے بعد میں آ کر کے بتا رہا ہے. تو جس ٹریک کو قرآن و سنت کے نام سے اہل حدیث فالو کرتے ہیں, اسی ٹریک کو تو آپ بھی فالو کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کے نام پہ. تو فرق کیا رہ گیا؟ پھر امام ابو حنیفہ پر رک جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ بتا دیجئے گا مفتی صاحب, آپ بڑے ذی علم ہیں, لیکن آپ بتائیے گا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں اور تقلید نہ کرنے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ پھر امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب تو ہے نہیں کہ ڈائریکٹ لوگ اس سے مسئلہ نکال لیں. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے مسائل کے ساتھ جو کام علماء اہل حدیث کر رہے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ. قرآن و سنت کے دلائل اور اختلافات میں
علماء کے اقوال کے اختلافات میں جس طرح اہل حدیث علماء ترجیح قائم کرتے ہیں، وہی کام آپ امام ابو حنیفہ کے قول اور صاحبین کے اقوال اور بعد کے ائمہ احناف کے اقوال میں ترجیح قائم کر کے کرتے ہیں۔ تو پھر تقلید کر کے آپ نے کیا کما لیا؟ کون سی آسانی آپ کو ہو گئی؟ تو خلاصہ یہ ہوا مفتی صاحب کہ جس بریک کی آپ بات ہمیں بتا رہے ہیں وہ بریک تو آپ کے یہاں بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث مسلک کا عام آدمی اہل حدیث عالم سے سوال پوچھتا ہے تو وہ وہی رک گیا۔ اچھا، لیکن مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں تو کم سے کم رسول کے زمانے کے قریب چلا گیا۔ کیسے چلا گیا بھائی؟ کیسے مفتی صاحب یہ بات آپ کہہ پا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اہل حدیث آدمی اہل حدیث عالم سے، یا کوئی بھی آدمی اہل حدیث عالم سے سوال کرتا ہے تو یہی رک گیا، اوپر نہیں جا پایا وہ، کیونکہ اس نے مسئلہ پوچھا ہے موجودہ زمانے کے عالم سے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ قبر سے نکل کے آ کے فتویٰ بتاتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بتانے کے لیے بھی تو آپ کے یہاں علماء ہی ہیں، تو وہ بھی تو یہی رک گئے۔ اگر آپ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم کو بریک لگ گیا تو آپ کو بھی تو بریک لگ گیا۔ آپ کے یہاں بھی مسئلہ عالم ہی سے پوچھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی مسئلہ عالم ہی سے پوچھا جاتا ہے، تو اگر ہم عالم سے مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے یہی بریک پہ آ گئے تو آپ کو بھی تو بریک لگ گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کا عالم جب مسئلہ بتاتا ہے تو فقہ حنفی کے اختلافات میں ترجیح دیکھتا ہے کہ فقہ حنفی کے جو علماء ہیں کسی مسئلے میں کیا کیا کہتے ہیں اور اس میں سے راجح کیا ہے، اور اس طرح امام ابو حنیفہ کا یا تو ڈائریکٹ مسئلہ کوئی ہو یا امام ابو حنیفہ کو کوئی اصول ہو اور وہاں تک وہ پہنچتا ہے۔ یعنی آپ کا عالم موجودہ زمانے سے لے کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک جو اختلافات ہیں، جو دلائل ہیں، جو کلام ہے، ان کو دیکھتا ہے اور آپ کے بقول مفتہ بہ قول یعنی راجح قول تک پہنچتا ہے، بتاتا ہے۔ آپ کا عالم، ہمارا عالم کیا کرتا ہے؟ ہمارا عالم بھی کام یہی کرتا ہے لیکن رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ ہمارا عالم بھی یہی کرتا ہے کہ تمام معتبر اختلافات، چاہے وہ امام شافعی کا قول ہو، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام ثوری کا، اوزاعی کا، عبداللہ بن مبارک کا، ابن تیمیہ کا، ابن القیم کا، جو بھی جو قریب کے علماء، شیخ صالح عثیمین کا، علامہ البانی، علامہ ابن باز، جو بھی علماء ہیں ان کے اقوال دیکھتا ہے کہ کتاب و سنت سے انہوں نے کس طرح مسائل نکالے ہیں اور کس کا مسئلہ قرآن و سنت سے قریب ہے، اور ترجیحات بھی دیکھتا ہے کس کو علماء نے راجح کہا ہے، اور پھر کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے راجح مسئلے کا جواب دیتا ہے کہ راجح مسئلہ یہ ہے۔ تو ہم تو گئے کتاب و سنت تک، رسول اللہ کے زمانے تک، اور آپ گئے امام ابو حنیفہ تک، لیکن کام دونوں کا ایک ہے، آئیڈیالوجی ایک ہے، طریقہ ایک ہے، منہج ایک ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ پہ رک گئے اور ہم رسول اللہ تک گئے۔ آپ ہم کو کہتے ہیں بریک لگ گیا۔ آخری بات، پھر آپ نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث آج کے زمانے میں کوئی فالو نہیں کر رہا ہے۔ بھائی جب ڈائریکٹ قرآن و حدیث کوئی بھی فالو نہیں کر رہا ہے تو اختلاف پھر ہم سے کیوں ہے؟ نہیں، اختلاف ہم سے کیوں ہے؟ ہمارے یہاں بھی مسئلہ عالم بتاتا ہے اور آپ کے یہاں بھی مسئلہ عالم بتاتا ہے۔ نہ آپ اجازت دیتے ہیں غیر عالم کو مسئلہ بتانے کے لیے، نہ ہم اجازت دیتے ہیں غیر عالم کو مسئلہ بتانے کے لیے، بلکہ عالم کیا علماء ہی میں ہر عالم کو اجازت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ہر عالم جو ہے جرات نہیں کرتا ہے فتاوی کی۔ ہم لوگ نہیں بولتے ہیں، ہم لوگ بھی نہیں بولتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے متخصص ہیں، جو بڑے علماء ہیں فقہ و فتاوی کے، ہماری اسٹریم میں سوالات آتے ہیں، فقہی سوالات خالص، ہم اس کا احالہ کر دیتے ہیں کہ جائیے فلاں اسٹریم میں جائیے، یا فلاں کتاب دیکھیے، فلاں علماء کے پاس جائیے۔ اگر مقامی مسئلہ ہے تو مقامی علماء کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ ہماری مساجد کی ائمہ نہیں کلام کرتے ہیں فقہ و فتاوی میں۔ ہمارے یہاں بھی عالم غیر عالم کیا، خود تمام علماء کو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ عام مسائل ہوں جن میں ترجیحات بہت متفق علیہ ہوں۔ تو یہ مسئلہ آپ بھی عالم سے پوچھتے ہیں، مسئلہ
ہم بھی عالم سے پوچھتے ہیں, آپ کے یہاں بھی مسئلہ عالم بتاتا ہے, ہمارے یہاں بھی مسئلہ عالم بتاتا ہے, ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کے بقول کوئی فالو نہیں کرتا جب, تو پھر اختلاف ہم سے کیوں ہے بھائی؟ ہاں ایک فرق ہے, ایک فرق یہ ہے کہ آپ کے یہاں مذہبی تعصب ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ کے اندر ہوگا, میں نہیں کہتا کہ آپ کے اندر ہوگا, میں نہیں کہتا کہ آپ کے سارے علماء کے یہاں ہوگا, میں نہیں کہتا کہ یہ ہمیشہ اور ہر گھڑی ہوگا. ضرور یہ بات صحیح ہے, بہت سارے حنفی علماء ہیں جو مقلد تو ہیں, لیکن مقلد جامد نہیں ہے, مقلد متعصب نہیں ہے, شرک والی تقلید نہیں کرتے ہیں, ہے تقلید. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام لوگ ایسے ہیں, لیکن بہرحال عمومی بات تو یہ ہے. تو فرق یہ ہے کہ مذہبی تعصب ہے آپ کے ہاں, مسلک سے باہر آپ کا عالم نہیں نکلتا, اور ہمارے ہاں وہ مذہبی تعصب نہیں ہے, ہم مسلک سے باہر رہتے ہیں, جہاں بھی حق ملتا ہے جب بھی ملتا ہے قبول کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں اہل حدیثوں کے یہاں کہ کبھی مسئلہ کچھ تھا, علماء اہل حدیث کوئی فتویٰ دیتے تھے, وہ کسی بھی فقہ کا مسئلہ ہو, لیکن جب حق ظاہر ہوا, جب دلائل ظاہر ہوئے, تو عوام اور علماء دونوں میں تبدیلی آ گئی. مغرب سے پہلے کی سنتیں, پیچھے زمانے میں جائیے تو اتنا چرچا نہیں تھا, اتنا رواج نہیں تھا, حدیثیں سامنے آ گئی, تمام حدیثوں کے پہنچنے کے ذرائع آ گئے, تنقیح ہو گئی فقہ و فتاویٰ کی. اب تو ہر مسجد میں مغرب سے پہلے جو ہے سنت پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے. تو آپ جو علاج بتا رہے ہیں اس علاج کا تو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. تو بہرحال مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ غور فرما لیجئے کہ آپ نے جو تبصرے کیے ہیں, جو افکار پیش کیے ہیں, آخر وہ کتنے کمزور ہیں. مفتی صاحب آپ سے علم ہے, میں دعویٰ نہیں کرتا کوئی, بس اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے تبصرے کتنے کمزور ہیں, بس اتنا آپ غور کر لیجئے گا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسلک اہل حدیث پہ لے آوے. آپ بڑے قابل اور بڑے اچھے دل کے آدمی ہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ منہج اہل حدیث پہ لے آئے, آمین. اچھا, ایک مغالطہ یہ جو مفتی طارق مسعود اور دوسرے حنفی علماء بار بار اہل حدیث کے بارے میں دینے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے بھی بولا کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں, اور ہم مجتہدین کے ذریعے سے قرآن و سنت کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں. بھائی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عام آدمی حتیٰ کہ اہل علم بھی ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں اور مجتہدین کو بیچ میں نہیں لانا. ہم تو مجتہدین چاہے جو وہ ائمہ محدثین میں سے ہوں یا وہ ائمہ فقہا میں سے ہوں, ہم تو نہ صرف یہ کہ ان سے استفادہ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو ان کے استفادے کی طرف دعوت دیتے ہیں. آپ ہماری جو فتوے کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کر کے دیکھیں, اس میں آپ کو مختلف ائمہ کا حوالہ ملے گا, امام ابو حنیفہ کا, امام شافعی کا, امام مالک کا, احمد ابن حنبل کا, یا جو ائمہ محدثین ہیں ان کا بھی آپ کو حوالہ ملے گا, امام بخاری کا, مسلم کا, ترمذی کا, امام بہقی کا, دارقطنی کا. کب ہم نے یہ کہا ہے کہ عام آدمی یا علماء مجتہدین سے استفادہ نہ کرے؟ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا ہے. ہم تو ان سے استفادہ کرتے بھی ہیں اور ان سے استفادے کی دعوت دیتے ہیں. ہمارا آپ سے اختلاف اس پر ہے ہی نہیں کہ مجتہدین سے استفادہ کرنا ہے یا ڈائریکٹ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ بغیر مجتہدین کے ڈائریکٹ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے. ہمارا آپ سے اختلاف یہ ہے کہ صرف ایک مجتہد کی تقلید کرنا ہے یا تمام مجتہدین سے استفادہ کرنا ہے. اور اس معاملے میں ہمارے یہاں آپ سے زیادہ وسعت ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایک مجتہد اور اس کے مسلک کے درمیان باندھ لیا ہے, آپ اس سے باہر نہیں نکلتے. ابھی پچھلے اسٹریم میں میں نے حوالہ دیا تھا اس بات کا کہ عصر کی نماز کے مسئلے میں بعض حنفی علماء یہ انہوں نے اجازت دی کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں وہ اکیلا ہے, کوئی حنفی مسجد نہیں ہے, حنفی لوگ بھی موجود نہیں ہیں, وہاں پر ایک شافعی مسجد ہی ہے, تو انسان شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ بولنے کے لیے کہ شافعی کے پیچھے اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی بدرجہ مجبوری میں, پہلی بات تو اس کو مجبوری قرار دے دیا, حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث بہت صاف ستھری ہے اس معاملے میں. دوسرا یہ کہ ان کو پھر حوالہ دینا پڑا کیونکہ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی بھی اسی قول کے قائل ہیں. اس لیے یعنی وہ اس کو امام شافعی کا حوالہ گیا تھا نا. امام شافعی کیا امام محمد بن حسن اور ابو یوسف سے چھوٹے مجتہد ہیں؟ امام شافعی کا حوالہ آپ کے لیے کافی کیوں نہیں تھا کہ امام شافعی کا حوالہ آ گیا لہٰذا امام شافعی کا قول اختیار کر لے؟ کیونکہ امام شافعی
آپ نے جو اپنے تقلید کا دائرہ بنایا نا اس دائرے میں امام شافعی نہیں آتے. تو امام شافعی کا قول میں نے کتنے فتوے اس میں آپ دیکھیں اٹھا کر کے, تو امام شافعی کا قول آپ کے لیے کافی نہیں ہے. کیوں بھائی, امام شافعی کیا مجتہد نہیں ہے؟ کیا ان کا درجہ کوئی امام ابو یوسف یا امام طحاوی یا محمد بن حسن الشیبانی رحمہم اللہ سے کم تر ہے؟ کیوں آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں الگ سے امام شافعی کا قول ہونے کے باوجود؟ کیونکہ آپ نے جو اپنا دائرہ بنایا ہے تقلیدی مسلک کا, اس تقلیدی مسلک کے آپ کے دائرے میں امام شافعی رحمہ اللہ نہیں آ رہے. حدیث بھی ہے, امام شافعی کا قول بھی ہے, پھر بھی ایک حنفی کو جب آپ کو جواب دینا ہے تو اس کو نہ حدیث اس کو مطمئن کر پا رہی ہے, نہ یہ بات مطمئن کر پا رہی کہ امام شافعی کا یہ قول ہے. وہ بیچارہ مجبور ہو رہا ہے اس کو جب تک کہ اپنے دائرے کی کسی امام کا حوالہ نہ دیا جائے وہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا, تو اس کو حوالہ آپ دے رہے ہیں کہ ارے بھائی ہمارے مسلک کی بھی جو دو امام ہیں نا ابو یوسف اور محمد بن حسن وہ بھی قائل ہیں. تب جا کر کے حنفی کو اطمینان ہو رہا ہے, ہاں اب مجھ کو دلیل ملی کہ میرے یعنی یہ مقلد کا یہ پرابلم ہے, اس کو حدیث سے اطمینان نہیں ہوتا, اس کو دوسرے مجتہد کے قول سے بھی اطمینان نہیں ہو رہا ہے. حنفی مفتی ہے اور وہ جا کر کے حنفی مفتی سے سوال کرے اور حنفی مفتی اس کو امام شافعی کا قول بتا دے گا تو اس کو اطمینان نہیں ہوگا, حنفی مفتی بتائے گا بھی نہیں. پر اگر وہ کہتے کہ امام شافعی کس پر یہ رائے ہے یا احمد ابن حنبل کس پر رائے, ایون جمہور علماء کی بھی رائے بتا دینا, اس کو اطمینان نہیں ہوگا. اس کو سننا کیا ہے, یا تو امام ابو حنیفہ کی رائے بتاؤ یا حنفی مذہب کے کسی امام کی رائے بتاؤ, تب جا کر کے مجھے اطمینان ہوگا. تو یہ جو آپ نے ایک دائرے میں محدود کر دیا ہے اپنے آپ کو حنفی مسلک کے, اختلاف اس پر ہے, مجتہدین سے استفادے پر کس کو اختلاف ہے بھائی؟ آپ ہماری کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں نا, پتہ نہیں آپ یہ جان بوجھ کر کے کرتے ہیں یا آپ کو غلط فہمی ہے. اگر آپ کو غلط فہمی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ پاؤ, یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. آپ نے دور دور سے اہل حدیثوں کے بارے میں پڑھا, آپ اہل حدیث کی فتوی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں بھائی. میں بہت معروف کتاب ہے عمران ایوب لاہوری صاحب, ان کی کتاب ہے فقہ الحدیث, اہل حدیث علماء کے ہاں بہت ہی معروف اور متداول کتاب ہے. آپ فقہ الحدیث اٹھا کر کے دیکھ لیں, ہر مسئلے میں جہاں آپ کو حدیث ملتی ہے وہیں آپ کو مختلف ائمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ مجتہدین سے استفادہ نہ کیا جائے کہ آپ ہم کو بار بار مجتہدین کا حوالہ دیتے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے استنباط کیا جائے, مجتہدین کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے؟ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا جو ہمارا موقف ہے نہیں اس موقف کو ہم پر تھوپ کر کے پھر اس کا جواب دینا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پہلے ہمارا موقف سمجھیے اور اس کے بعد اس کا جواب دیجئے. جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کا جواب دیجئے. مجتہدین سے استفادے پہ تو اختلاف ہے ہی نہیں, بلکہ ہم مجتہدین سے, ہم ائمہ مجتہدین کو ماننے والے ہیں. آپ ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتے, آپ ایک امام مجتہد اور اس کے جو دائرے میں آنے والے ائمہ ہیں ان کو ہی مانتے ہیں. آپ ایک مجتہد کو مانتے ہیں, آپ ایک مجتہد سے استفادہ کرتے ہیں, آپ ایک مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. مسئلہ ایک مجتہد کی تقلید آپ کا ہے, ہمارے لیے ہم ایک مجتہد کی تقلید نہیں کرتے, ہم تمام مجتہدین سے استفادہ کرتے ہیں. تو جو یہ اختلاف ہے نا اس اختلاف کے دائرے میں آ کر کے بات کریں. جس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے اس پر آپ کی دلیلیں دے کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا تیر مار دیا, حدیثوں کا رد کر دیا, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یا پھر واللہ عالم حسن زن ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ غلط فہمی ہوگی, یا پھر یہ کہ آپ جان بوجھ کر کے جو ہے نا یہ آپ کی چال ہے کہ اس طرح سے حدیثوں کو بدنام کیا جائے کہ بھائی یہ تو مجتہدین کو مانتے نہیں, یہ تو ائمہ کو مانتے ہی نہیں. ہم ائمہ کو مانتے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سارے مجتہدین کو مانتے ہیں, پر کسی مجتہد کو یہ درجہ نہیں دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آنے کے بعد ہم کسی مجتہد کا قول اختیار کریں. اور کسی ایک مسئلے میں بھی ہم کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے جس پہ کوئی مجتہد امت کا نہیں گیا, تمام ائمہ اس کے خلاف ہیں. اور آپ ایک مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جس میں تمام مجتہدین ایک طرف اور اہل حدیث ایک طرف ہوں. اہل حدیث جب بھی کوئی قول اختیار کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, قرآن کی آیت, اللہ کے نبی کی حدیث تو دلیل ہوتی ہے, لیکن اس دلیل کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی, کبھی جمہور اہل حدیث کی طرف ہوتے ہیں, جیسے عصر کی نماز میں نے آپ کو بتایا جمہور اہل حدیث کی طرف ہے, رفع الیدین کے مسئلے میں جمہور اہل حدیث کی طرف ہے الحمدللہ. تو کبھی تو جمہور اہل حدیث کی طرف ہوتے ہیں, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمہور نہیں بھی ہیں تو امت کے ائمہ میں سے کچھ ائمہ ضرور ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا یجوز احداث قول جدید, امت میں کوئی بھی نیا قول نہیں ایجاد کیا جا سکتا ہے. ہمارے علماء نے, ہمارے ائمہ نے, ہمارے اصولیین نے یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, یہ اصول بیان کیا ہے
کہ نیا قول امت میں ایجاد نہیں کیا جا سکتا ہے. تو حدیث کے ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے اس موقف کا قائل امت میں کون کون ہے. ہماری کتابیں اٹھائیں اور ہمارے منہج پڑھیں, ہمارا مسلک دیکھیں, ہمارے فتاوے اٹھا کر کے دیکھیں, اس کے بعد بات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اہل حدیث مسلک کی صحیح سمجھ آئے گی. ہم بھی شعبان بھائی کے ساتھ آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں.